کافی فائدہ ہے۔ یہ بہرحال آج کل مزاج ایک بن گیا ہے کہ ہم گھروں سے چل کر امام بارگاہ تک نہیں آ جاتے ہیں، لیکن ممبر کے قریب آنا اپنے لیے شاید کسی وجہ سے نہ جانے کیوں ایسا محسوس کرتے نہیں مانتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے جب آپ گھر سے پھر آپ ذکر ہی سننے آئے ہیں تو جتنا آپ ذکر کے قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا آپ کا اجر بھی زیادہ ہوگا، توجہ بھی زیادہ رہے گا۔ کوشش کیا کریں، بہرحال بعض احباب کی ماشاءاللہ یہ ایک اچھی عادت ہے، وہ مجلس میں ہمیشہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً ان کا اجر بھی عظیم ہے، جزاک اللہ خیر۔ محمد والے محمد بلند کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات خداوند متعال سے دعا ہو پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات عزاداری میں مصروف ہیں پروردگار عالم سب مومنین کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص قائلین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اگر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو رکاوٹ ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ اگر وہ قابل ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ نیست و نابود فرمائے۔ یہ دعائیں بہت اہم ہوتی ہیں، لہذا اس وجہ سے ابتدائی طور پر یہ دعائیں کی گئی ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر گفتگو کروں گا، جو کچھ اپنے اعتبار سے سوچ کر میں آیا ہوں اور وہ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو نارمل کتابت اور مجالس پڑھتا ہوں اس لب و لہجے اور اس انداز سے ہٹ کر گفتگو ہو، لیکن ایک درد دل بھی ہے وہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، اور اپنی قوم کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ زندہ دل قوم ہے، میرا لاکھوں کروڑوں سلام ہو اس قوم کو، کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا صرف کربلا ہی میں نہیں، ہر جگہ پر مومن عزاداری اس انداز سے منا رہے ہیں، یہ کوئی کم نہیں ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر ذکر کروں گا، اور اس کا اجر بھی یہاں سے ملے گا، جتنا ملنے والا ہے، کون دینے والا ہے، وہ بھی ذکر کروں گا۔ عزیزو، آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ خمسہ مجالس یہاں پر ہوا اور آج اس کی آخری مجلس ہے۔ وہ لوگ بھی یقیناً تشریف فرما ہوں گے جنہوں نے مسلسل ہمیں سنا ہے، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مجلس سنی تھی۔ لہذا جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ان کو مبتلا کیا، ان کو امتحان سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 100% مکمل کر دکھایا۔ آواز قدرت آئی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں تمام تر انسانوں کا امام مقرر کر رہا ہوں۔ اور یہ امامت اتنا بلند عہدہ تھا کہ جہاں پر بلندی کو دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے دامن طلب کو پھیلا کر کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی جائے گا؟ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اچھے منصب کی تمنا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اچھی باتوں کی، اچھی چیزوں کی تمنا کرنا، ہمارا بچہ اتنا اچھا ہو جائے، اس مقام تک پہنچ جائے، تو یہ نبیوں کی سنت ہے۔ بہرحال یہ کہ کیا کہا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ آواز قدرت آئی، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ امامت ظالمین کو ملنے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، پہلی مجلس میں میں نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا تھا کہ 4 طرح کے تصور پائے جا سکتے ہیں، اور ان میں سے 2 تصور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً دعا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ان کی شخصیت سے بعید ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے زندگی بھر ظلم کیا، نہ ان کے لیے دعا کریں گے اور نہ ان کے لیے دعا کریں گے کہ جو حالت ظلم میں ہیں ان کے لیے قطعاً دعا نہیں کریں گے۔ فقط دعا ہو سکتی ہے تو وہ ایک کے لیے ہو سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی غلطی کی ہو لیکن بعد میں توبہ کر لی گئی ہو، تو ان کے لیے حضرت ابراہیم دعا کر سکتے تھے اپنی طور پر۔ لہذا جب کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو آواز قدرت آئی، یہی جس کے لیے دعا کر رہے ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ امامت اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے نے اگر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے، ہمارا عہدہ امامت اس کو ملنے والا۔ یہ تمہید تھی اس گفتگو کی۔ اب دنیا اس عظمت کو پہچانے کہ امامت کیا ہے، اور اگر دنیا امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ جائے تو پھر سمجھ جائے کہ خاتم النبیین کی امامت کیا ہے۔ اور جب حضرت اور جب خاتم النبیین کی امامت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ حسینیت کی حقیقت محمدیت ہے۔ اب یہاں پر ان جملوں کو ملا کر جب دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر ہی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین منی وانا من حسین، میری اور حسین یعنی حسینیت اور محمدیت یعنی حسینی اور محمدی، ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جاتی دنیا، سب سے پہلے امامت ابراہیم کو سمجھا جائے۔ امامت ابراہیم وہ عہدہ جو حضرت ابراہیم کو ملا تو کہاں سے چلے؟ عبودیت سے چلے تھے، نبوت ملی، رسالت ملی، خلت ملی، اور آخرت
समझ में ये आ गया कि ये नबूवत से भी अफजल है, रिसालत से भी ये अफजल है, खुल्लत से भी जब ये अफजल है, तो अब एक बात तो ये बात हो गई कि सबसे बड़े ओहदे का नाम इमामत है। सबसे बड़े ओहदे का नाम इमामत है। मैंने दौरान खमसा में कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन आज किसी और जैसे बात करना चाहता हूँ, आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि बात ये है, तवज्जो कर लीजिएगा, बहुत ही आज मैं समझता हूँ कि अजीम गुफ्तगू है, अजीम लोग मेरे सामने हैं। अजीज़ान मोहतरम, मसला ये है कि दुनिया ने इमामत के बारे में जो अपनी राय को कायम किया, लेकिन मसला ये है कि हजरत इब्राहिम को आखिर में इमामत मिल रही है, तो इमामत का ओहदा सबसे बड़ा हो गया, इमामत का ओहदा सबसे बड़ा है। लेकिन सवाल जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है, जब रिसालत उससे छोटी है, जब नबुवत उससे छोटी है, तो आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या कोई नबी खुद अपनी तरफ से नबी बना? वजह हमारे बात है, यानी किसी एक नबी का, कल भी मैंने चैलेंज करके एक बात कही थी कि किसी एक नबी का 1,24,000 अंबिया में से किसी एक नबी का वसी उम्मत ने चुना हो, सवाए एक नबी के जो बाद में चलक कर रहा हूँ, उनके अलावा ये उम्मत ने चुनने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले भी तो नबी गुजरे हैं, किसी एक नबी के वसी को उम्मत ने चुना हो, नबी ने ना बयान किया हो। अब सवाल दूसरी तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, किसी एक नबी ने ये कहा हो कि मुझे उम्मत ने चुन लिया, लिहाजा मैं आज से मैं तुम्हारा नबी हूँ, फरमा रहे हैं, यानी आज से मैं तुम्हारा नबी हूँ। क्यों? जमहूरियत ये कह रही है, और फरमा रहे हैं, या आज से मैं तुम्हारा रसूल हूँ क्योंकि लोगों ने वोट डाला है मेरे हक में। तो क्या कहीं पर कोई मिला जब कोई भी 1,24,000 नबियों में कोई एक भी नबी और रसूल ऐसा नहीं है कि जिसको उम्मत ने चुना हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बनाता है। तो जब छोटा ओहदा नबूवत और रिसालत का अल्लाह देगा, तो बड़ा ओहदा क्या उम्मती बनाएंगे? और ये शुबा मैं इस बात को भी दूर कर दूं कि बाद दफा ये कहते थे कि जब आप अली की बात करते हैं तो आप इमाम की बात करते हैं, तो पैगंबर तो रसूल है, नबी है, वो तो इमाम नहीं है। ये गलतफहमी है, पैगंबर भी इमाम है, बल्कि फकत इमाम उम्मत के नहीं, बल्कि इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। देखिए, फकत उम्मत का नबी होना और बात है, इमाम होना और बात है, इमामुल अंबिया होना और बात है। और हमारे पैगंबर, और इसके लिए बेहतरीन बहुत सारी दलीलें हैं, उनमें से एक दलील ये है कि जब शब मेराज गए थे, तो शब मेराज में जब नमाज का वक्त हुआ था, तो वहां पर इब्राहिम भी मौजूद थे, आदम भी मौजूद थे, मूसा और ईसा और जकरिया सारे नबी मौजूद थे, लेकिन नमाज किसने पढ़ाई? हमारे नबी ने पढ़ाई ना। तो अफजुल अंबिया और इमामुल अंबिया हमारे नबी ठहरे। तो बस बात वाज़ेह है कि हमारे नबी भी इमाम है, बल्कि वो तो अली के भी इमाम है। ये बात बिल्कुल अब वाज़ेह होगी ना। अब इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। अब मसला ये है कि उसके बाद वाली बातों पर गौर कर लिया जाए कि एक मरतबा, बस मैं गुफ्तगू का रुख मोड़ने लगा हूँ, एक मरतबा हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। क्योंकि मुख्तसर वक्त में मुझे बहुत सारी अहम बातें करने का आज मूड है मेरा, ठीक है। शायद मैं छोटा हूँ, लेकिन बातें आज बड़ी करने जा रहा हूँ, और जरूरत समझ रहा हूँ कि इन बातों को आप बयान किया जाए। वो ये है कि सबसे पहली बात आपकी खिदमत में यह करने जा रहा हूँ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। इस रिवायत को खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। किताब का हवाला क्योंकि ज़ाहिर सर पे अमामा है, हमारा तरीका का जो होता है उसी के मुताबिक चलना चाहिए हमें। सबसे पहले हम रिवायत की सनद को देखते हैं, रिवायत आया मोतबर है या नहीं है। ये नहीं कि जो मिल जाए उसको पढ़ लो, नहीं नहीं। सबसे पहले ये है कि रिवायत के बारे में
یہ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ روایت بالکل واضح ہو گیا۔ ایک یہ ہے اور دوسرا مدینہ المعاجز کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، کامل الزیارات اور بہت ساری کتابوں کے اندر۔ بہرحال آپ یہ حوالے دینے لگ جاؤں گا تو وقت اسی میں گزر جائے گا اور مجھے بس اسی وقت کے اندر ہی پڑھنا ہے جو میرے لیے مناسب وقت ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پر ابی بن کعب صحابی پیغمبر وہ بھی تشریف فرما تھے۔ غور کریں ایک لفظ پر، جب میں نانا کی خدمت میں حاضر ہوا مجھے دیکھ کر نانا نے ارشاد فرمایا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض۔ مجھے کہا کہ اے ابا عبداللہ، امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے نا، آپ زیارت میں جب پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ وہی الفاظ ہیں پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ جو زیارت میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کہا کہ سلام اور مرحبا، کہا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یا زین السماوات والارضین۔ اللہ اکبر، ایک ایک لفظ سوچنے والا ہے اور ایک ایک لفظ گفتگو چاہتا ہے دورانی، لیکن کیونکہ ماشاءاللہ مجمع پہنچا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کی قدر بھی کریں گے اور غور بھی کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ سلام ہو، مرحبا کہا زین السماوات والارض۔ ایک مرتبہ قالا ابی یا رسول اللہ، ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ کیفا یکون یا رسول اللہ احد غیرک زین السماوات والارض۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے علاوہ کوئی بھی کیسے زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اور پیغمبر اب جواب دینے جا رہے ہیں۔ غور کر لیجیے گا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے ابی بن کعب، توجہ سے سنیے گا، ایک مرتبہ مخاطب ہو کر فرمایا اے ابی بن کعب والذی بعثنی بالحق نبیا۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے حق کے ذریعے کے ساتھ مجھے نبی چنا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے قسم ہے اللہ کی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارضین۔ پہچانو حسین وہ ہے جو زمین سے بھی زیادہ آسمانوں میں اکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، ایک ایک جملہ کاش وقت ہوتا تو میں ایک جملے کو اور کھول کر بیان کرتا، زمینیں کیا ہوتی ہیں، آسمان کیا ہوتے ہیں، لیکن اتنا جملہ کہہ دوں، جب ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے آ کر پوچھا تھا مولا زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، تو جو فرما رہے ہیں زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو یہ نگاہ زمین سے آسمان تک چلی جاتی ہے اور مظلوم کی آسمان تک چلی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے دونوں آسمانوں کو بیان کیا، ایک یہی جو مادی نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر، اس پر غور کر لیں، یہی جو آسمان ہم دیکھتے ہیں نظر اٹھاتے ہیں، ایک اس کو بیان کیا ہے اور وہ ایک اس آسمان کو بیان کیا ہے جہاں تک مظلوم کی آہ جاتی ہے۔ مظلوم کی آہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آہ کرے تو لگتا نہیں کہ 50 فٹ سے اوپر جائے، تو یہ کون سا آسمان ہے؟ یہ کون سا آسمان ہے؟ یہ وہ آسمان ہے جو معنوی ہے، ہوا معکم اینما کنتم۔ اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور سما کا معنی بلندی اور بلندیوں کی انتہا۔ اب عزیزوں بات یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میرا حسین اکبر منہ فی الارضین، میرا حسین اکبر ہے۔ ذرا غور کرنے ذرا، وہ یہ ہے کہ میرا حسین اکبر ہے۔ اب دنیا پہلے پہچانے، غور کرے اس جملے پر کہ دنیا پہچانے آسمان میں
اکبر. شاید سناٹا لگ رہا ہے کہ سوچ رہے ہیں کیا مولانا صاحب کیا کہنے والے ہیں. عزیزوں فکروں کو بلند کیجیے گا اور دعا دیجیے گا. وہ جملہ یہ دینے جا رہا ہوں کہ آسمان کا معنی خود بلندی ہے. آسمان کا معنی خود بلندی. پھر آسمان میں کون کون ہے؟ اب میں یہاں پہ گنوانے لگوں تو سارا وقت پھر اس میں گزر جائے گا، لیکن اتنا تو جانتے ہیں لوگ آسمان میں ہیں، قلم آسمان میں ہے، کرسی آسمان میں ہے، عرش آسمان میں ہے، انبیاء آسمان میں ہے، فرشتے آسمان میں ہیں، اور کتنا گنواتا چلا جاؤ یہ سب کچھ غور ہی نہیں کر رہے. مجھے آپ لوگوں کی داد اس انداز میں خاموش بے شک بیٹھے رہے اس کی محتاجی نہیں ہے، لیکن میں تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب کچھ آسمان میں ہے، لیکن رسول فرما رہے ہیں ان الحسین زین السماوات فی الارضین، زمین سے زیادہ اکبر منہ فی السماء، سمان میں زیادہ اکبر ہے. تو اب دنیا پہچانے جو کچھ بھی آسمان میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے ان سب سے اکبر میرا حسین ہے. اللہ اکبر. دیکھیں بات بہت غور والی ہے. یہ ہر ایک کا کام بھی نہیں ہوتا مجلس میں بولنا، یہ مقدر والے بولا کرتے ہیں یہ باتیں سن کر، لیکن باتوں پر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے لطف اندوز ہوں گے اور خراج عقیدت اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. دنیا عظمت کو نہیں پہچان سکی، کیونکہ میں یہ باتیں کہنے جو جا رہا ہوں اس کے بعد مسئلہ اب حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا. وہ یہ نہیں کہ جو پہلے غیر بات کرتے تھے تو ہم اس کا جواب دیتے تھے، نہیں اب تو اپنوں کے اندر بھی گڑبڑ ہونے لگی ہے. ذرا سا فضائل پڑھو، توحید خطرے میں. اللہ اکبر. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی توحید کیا ہے اور حسین کیا ہے. اللہ اکبر. میں نے آج اس انداز میں گفتگو کرنا ہے، شاید مجھے نہیں پتا کہ میری یہ آج اپنی مجلس ہو یہاں پر، لیکن باتیں وہ کرنے جا رہا ہوں جو درد دل ہے ہمارے دلوں کے اندر. آج ہم صرف اس بات سے ڈر کر ان پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں گالی نہ کرے، کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ نے حد سے بڑھا دیا. نہیں عزیزوں، ہم نے پہچانا ہی نہیں، اپنی زندگیاں گزار دی. ہم نے حسین حسین کہا لیکن پھر بھی اس طرح سے حسین کو نہیں پہچانا جس مقام پر حسین کھڑے ہوئے نظر آتے. اور یہ پہلو میں پہلے اپنے لوگوں کو کہہ دوں، اب کسی کو برا لگے تو ان کی اپنی بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ پہلو ہمارے لوگوں نے، ہم ماننے والوں نے خالی چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے خرافات آ رہے ہیں. اگر ہمارے امامے والے پڑھے لکھے لوگ اس پہلو کو خالی نہ چھوڑتے، معارف اسلامیہ کو پڑھتے، فقط یہ احکام بیان کر کے اخلاقیات بیان کر کے ادھر جانا یہ ممبر کا حق ادا نہیں ہے. بات میری پہنچائیے گا جہاں تک ہو سکے اور خود بھی اس چیز کو احساس کیجیے گا. ممبر پہ حق ہوتا ہے کوئی، ہم نے اگر تبلیغ بھی کرنی ہے تو محدود کر رہا ہے اور پھر پردہ ڈال کے رکھ دیا ہے کہ فلاں خطیب ہے وہ تو اخلاقیات کی کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو احکام کی کوئی بات نہیں کرتے. بھائی تم بھی تو کوئی معارف کی بات نہیں کرتے، تم بھی تو اپنا گریبان چھانکو، تم بھی تو پہچانو کیا تم نے ممبر کا حق ادا کیا کہ جس کے نام پر کھا رہے ہو، کیا ان کا مقام بیان کیا، ان کی شخصیت کو بیان کیا. تو یہ ایک درد ہے. بس عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ میں نے معتبر کتاب شیخ صدوق وہ ہستی ہے کہ اگر آپ نکال دیں آپ کی شیعت میں پیچھے کیا چیزیں بچے گی، اور وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ آسمانوں میں، پیغمبر کی حدیث، آسمانوں میں حسین اکبر ہے. اللہ اکبر. حسین اکبر ہے زمینوں سے زیادہ. اب اس سے بڑے والا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے کہا فرشتے آسمانوں میں ہیں، نبی آسمانوں میں ہیں، لوح قلم آسمانوں میں ہیں، لیکن ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں عزیزو، اس سے بھی اس جملے کو پہچانیے گا اور میں اس کو کلیئر بھی کروں گا. پہلے سے میں کہہ رہا ہوں گھبرائیے گا نہیں، لیکن اے عزیزو ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے اللہ اکبر. اللہ 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 اللہ. تھوڑی سی ہمت سے بات ہے. ہم نے یہ سنا ہوا ہے اللہ اکبر، رسول کہہ رہے ہیں آسمانوں میں حسین اکبر. اللہ
عزیزوں پھر فرق کیا ہوا؟ ذرا جھوڑ لیں اپنے آپ کو کہ اس بات کو سنبھال سکیں. پھر فرق کیا ہوا؟ تو عزیزوں بڑی احتیاط کے ساتھ جملہ مکمل دینا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ یہ بھی اکبر وہ بھی اکبر، اور کر لیں، حسین بھی اکبر، اللہ اکبر، وہ بھی اکبر، یہ بھی اکبر. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق عزیزوں یہ ہے وہ خالق اکبر، وہ خالق اکبر، یہ مخلوق اکبر، یہ مسجود اکبر، یہ ساجد اکبر. اس سے بڑھ کر نبی و علی اور خدا کی ذات ملی، ملے نبی و علی اور خدا کی ذات ملی. حسین کس کو ملے اس کو کائنات خدا کا دین تڑپتا سسکتا مر جاتا، خدا کا دین تڑپتا سسکتا مر جاتا. کرے حسین سے اسلام کو حیات ملی، کرے حسین پہ آؤ تو مثل حر آؤ، کرے حسین پہ آؤ تو مثل حر آؤ. وزیر خوب تمہیں کام کی یہ بات. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند کر سلام. یہ عزیزوں کوئی غلوب نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ خالق اکبر، یہ مخلوق اکبر. مخلوق اکبر کا معنی سمجھ رہے ہو؟ مخلوق اکبر کا معنی یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بڑی مخلوق نہیں ہے. دنیا سمجھے اس سے بڑھ کر دنیا کس کو ڈھونڈ کر لائے گی؟ ان سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے. اور اس کو تو میں کلیئر کر ہی چکا ہوں نا کہ پیغمبر اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک ہی حقیقت ہے. میں اس پر تو دوبارہ نہیں جاؤں گا، لیکن عزیزوں اس کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ ہے کہ دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور حقیقت میں روایات ہمیں کہاں لے کے گئے. صلوات پڑھ دو محمد. عزیزوں پہلی روایت یہ ہے اور اس کا حوالہ باقاعدہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، بعد میں کہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں نے وہ جوش کتابت کو تھوڑا سا روک کر میں کچھ اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بات حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس وجہ سے میں اپنا شرعی ذمہ سمجھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو تفسیر قمی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور دوسرا کامل الزیارات. کامل الزیارات کون سی کتاب ہے اور یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ذرا غور کر لیں. کامل الزیارات ابن قولبہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ابن قولبہ کتنے ہیں؟ نام ہی پہلی دفعہ سنا ہوگا. یہ تو حال ہے ہمارا، کیا کہیں. ابن قولبہ کون ہے؟ شیخ مفید کے استاد محترم. اب شیخ مفید کون ہے؟ مجھے پتا ہوگا. شیخ مفید کون ہے؟ شیخ مفید استاد ہے سید رضی اور سید مرتضیٰ کے. سید رضی اور سید مرتضیٰ کون ہے؟ سید رضی وہ ہے جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے. اب تو پہنچ گئے نا. ان کے تعالیٰ استاد بنتے ہیں اور وہ روایت کر رہے ہیں. میں نے وہ پہلے دن بھی عرض کیا تھا، کوشش کرتا ہوں کہ جو روایت لکھ رہا ہوں کم سے کم اس کا حوالہ 1000 سال پرانا ہو، تب لطف آئے گا. 1000 سال سے زیادہ عرصے کی یہ کتاب ہے اور اس کے اندر یہ روایت ہے. غور کیجیے گا. کالا ابی جعفر، امام باقر علیہ السلام، ابی جعفر سے مراد امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کانا علی بن الحسین. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے عظیم اجتماع کے لیے اہم ترین چیز کو چنا ہے. عزیزوں میسج ہونا چاہیے مجلسوں کے اندر اور یہ اہم میسج. یقول ایما مؤمن، فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی مومن، غور کر لیجیے گا، جو بھی مومن دمعت عیناہ لتحصیل دمعت عیناہ لقتل الحسین ابن علی
توجہ کیجیے گا. دمعت عیناہ لقتل الحسین ابن علی دمعتا حتی تصیل علی خدہ. فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روایت کو کون اس سے پہلے کر رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام، وہ جو دونوں کربلا میں موجود تھے، وہ دونوں امام روایت فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا دمعت عیناہ لقتل الحسین، جس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے گا، آج اپنی قدر کو پہچانیے گا، اور جو اس کو کم کرتا ہے میں اس کو بھی سبق دینے والا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایہما مومن، جو بھی مومن دمعت عیناہ لقتل الحسین دمعتن، جو بھی اپنی آنکھ سے آنسو بہائے، حتی تصیل علی خدہ، اور اس کے چہرے پر جاری ہو جائے. ایک ایک لفظ پر میں توجہ چاہتا ہوں. میں نے خون پسینہ جگر ایک کر کے آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں تک پہنچ کر میں نے روایت کو بیان کرنا ہے وہاں تک سب پہنچیے گا. ہوگا کیا؟ یہ تو یہ ہے نا کہ جو جس کی آنکھ سے آنسو نکلے قدر حسین پر اور چہرے پر جاری ہو جائے، وہ اپنا اجر دیکھیے گا، پہچانیے گا ذرا. اور جو اس کو کم کرتا ہے اس کا بھی حشر بیان کریں گے پھر کبھی. لیکن یہ بَوَّأَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ غُرُفًا. غور کرنے عزیزو، یہ معصوم کی زبان سے نکلے والے لفظ ہے کہ جو آنسو جاری ہوگا، بَوَّأَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ غُرُفًا، اللہ اس کو. غور کریں، آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں نے کہا یہ معارف ہے، معرفت اہل بیت ہے. جبرائیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس کا آ کر اجر دے سکے. بَوَّأَهُ اللَّهُ، اللہ خود دے گا. اللہ اکبر. جہاں تک میری باہر بھی آواز جا رہی ہے، بَوَّأَهُ اللَّهُ یعنی اللہ خود دے گا، جنت میں اس کو مقام دے گا. ایک یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور ایک دوسری روایت، اور اس کے بعد ایک واقعہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجلس تمام کر رہا ہوں. عزیزو، ایک روایت میں نے معتبر کتاب کا حوالہ دیا. میرے مزاج سے آپ اکثر لوگ واقع میں اس طرح سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ آپ تک پہنچا سکوں اور اس بات کا فیصلہ کن بات کر سکوں. اور اس کے بعد ان ابی عبداللہ، دیکھیں ایک لقب ہے، یہ کئی ہمارے ائمہ کا لقب ہے، یہ ذہن میں رہے. ابو عبداللہ یہ کئی اماموں کا ہے، لیکن ایسے جب روایات میں آتے ہیں تو اس سے مراد امام جعفر صادق ہوتے ہیں. فرمایا قال من ذکرنا عندہ، جس کے سامنے غور کرنے، میں نے کہا کہ میں نے اس مزاج کو چھوڑ دیا ہے لیکن ایک میسیج دے رہا ہوں. من ذکرنا عندہ، جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، کوئی بھی ہو. اللہ اکبر. غور کر لیجیے گا، کوئی بھی ہو. وہ جو قیود ہے ایمان والی وہ اپنی جگہ پر ہیں کیونکہ اس کے لیے الگ ادلہ موجود ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی صاحب کی جتنی دلیلیں ہوتی ہیں وہ صاحب ایمان کے لیے ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رہے. باقی اس کے علاوہ من ذکرنا عندہ، جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، ففازت، اور کیا ہو، عیناہ، ففازت عیناہ، اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے. توجہ کرنے، یہ روایت اس سے زیادہ والی ہے. اور کیا ہے، آنسو جاری، آنسو آ جائے، جاری نہیں سوری، آنسو آ جائے. کتنا آ جائے؟ یہ روایت وہاں پہ کیا تھا، توجہ فرمائیں، وہاں پر یہ ہے کہ رخسار پر جاری، لیکن یہاں پہ کیا ہے، آنسو کتنا آ جائے. فرمایا ولو مثل جناح البعوضۃ، اتنا آنسو ہو، صرف اتنا آنسو ہو کہ مچھر کا پر صرف اس سے گیلا ہو جائے. عزادارو، آج آپ اپنی عظمت کو پہچانے. یہ پھر وہی کامل و زیادات ان کی روایات سے پڑھ رہا ہوں، اور معتبر روایتیں ہیں میرے بعد آج اس سے ذکر کر سکتے ہیں. اس کو بزرگان نے لکھا ہے، شیخ انصاری نے اس کی سند کی بنا پر، محمد ابن مسلم صحابی اجماع میں سے ہے، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے
کہ یہ اتنی عظیم ترین روایت ہے جس پر محدثین اپنے فتوے دیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد میں نے ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے, ذہن کو تمام کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جن کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور ان کی آنکھ نم ہو جائے, اور اتنی نم ہو کہ مچھر پورا نہیں, پہلے تو یہی سوچ رہے کہ مچھر کا خود ہی کتنا ہے, مختصر ہے نا, اور اس کا پر دھلے نہیں, گیلا فقط پر گیلا ہو جائے, وہ پھر اللہ ذنوبہ. اللہ اکبر, غور کیجیے گا, میں نے اس کے اوپر قرآن سے بہت بڑی دلیل بھی دے دی ہے. فرماتے ہیں کہ جو اتنا صرف آنسو اس کی آنکھ سے جاری ہو کہ مچھر کا پر گیلا ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر, اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَلَوْ كَانَتْ, گناہ کتنے ہوں غور کر لیں, وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَرْجَدِ الْبَحْرِ, چاہے وہ سمندروں سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو. آپ اپنی عظمت کو پہچانیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے اوپر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ایسی روایتیں نہیں پڑھو, لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے, اور چاہے تمہیں قرآن ہی نہیں سمجھ میں آیا, بات آج در سے کر رہا ہوں, قرآن کو بھی نہیں سمجھا تم نے, روایات تو دور کی بات ہے. کہتے ہیں کہ ایسی روایتیں نہیں پڑھو, لوگ عمل سے دور ہوتے. اب کم وقت تمہیں پتہ ہی نہیں, اگر ایسی روایتیں پڑھی جائیں گی لوگ عمل سے دور نہیں ہوں گے. جس پر آنسو بہائے گا نا اس کی سیرت بھی اپنائے گا. سمجھو سمجھو اس بات کو. جی یہ ہے تو قرآن کے اندر سورہ زمر کے اندر 53ویں آیت ہے, اور اس میں ارشاد رب العزت کیا ہو رہا ہے, بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ اکبر. اے میرے حبیب پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بندوں سے یہ کہہ دو جنہوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, تجاوز کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ غفور الرحیم ہے. تو اگر اس سے جرت گناہ پیدا ہوتی ہے تو قرآن سے یہ آیت بھی نکال دو, قرآن سے یہ آیت بھی نکال دو, کیونکہ اگر یہ ہے کہ اللہ بخش دے گا اور سب گناہوں کو بخش دے گا تو پھر اس سے جرت گناہ پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی. عزیزوں, قرآن کو اور حدیثوں کو سمجھا ہی نہیں گیا. تو اے عزیزوں, یہ ایک درد ہے جو ہمارے ہاں آج کل چل رہا ہے کہ فضائل اس حد تک پڑھے جائیں. حقیقی فضائل پڑھو بھی اور سنو بھی, تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کے, آج میڈیا کا دور ہے عزیزوں, میں تعجب کرتا ہوں جب شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے جب ایسے سوال کرتے ہیں جس سے وہابیت ٹپکتی ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جس حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا, آج ان پر باتیں, اور وہ بھی اپنے لوگ, اپنے ممبر, اپنے مولانا, اپنا ذاکر. استغفر اللہ. عزیزوں, میں آپ کے سامنے میں نے کہا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, اور اس کا بھی حوالہ ہے, اس کو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد 44 میں لکھا ہے. 110 جلدیں ہیں, ان کی 44ویں جلد میں علامہ باقر مجلسی اس کو نقل کرتے ہیں. فرمایا کہ یہی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا, کہ اگر کسی کے اتنا آنکھ میں آنسو آ جائے کہ ایک پر گیلا ہو جائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہی روایت ایک پڑھنے والے عالم نے پڑھی, میں نے حوالہ کتاب کا دیا ہے عزیزوں. پڑھنے والے نے یہ روایت پڑھی, وہاں پر ایک جاہل مرکب بیٹھا ہوا تھا, اور جو اہل بیت سے دور کرے یا اہل بیت کی محبت اور ان کے فضائل میں شک کرے, وہ جتنی ڈگریاں رکھتا ہو وہ جاہل مرکب ہوتا ہے, مرکب ہوتا ہے. عزیزوں, میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں دنیا آج اس عظمت کو پہچانے. ایک مرتبہ
بیان کرنے والے نے یہ کہا کہ اگر مچھر کا پر بھی گیلا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. مجاہد مرکب ہو کر اٹھا, کہا یہ عقل کے ساتھ ساتھ ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک آنسو بہائے اور اس کے مقابلے میں اس کو جنت بھی مل جائے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. علامہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص گھر میں گیا, جا کر سو گیا. دیکھیں ایک دفعہ مجھے خواب آتا ہے کسی کے بارے میں, ایک دفعہ خود خواب آتا ہے اپنے بارے میں, تو یہ خواب بہت اہمیت رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے شک کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے, پہچانیے کہ بس یہیں سے میں ربط مسائل میں چلا جاؤں گا. عزیزوں یہاں پر ایک مرتبہ یہ شخص کہتے ہیں یہ سو گیا. سونے کے بعد خواب میں دیکھا, کہا محشر ہے. غور کر دیجیے گا, کہا محشر ہے. محشر کے میدان میں آپ جانتے ہیں قرآن کی آیات روایات موجود ہیں کہ وہاں پیاس ہی پیاس ہے. العطش العطش کی آوازیں ہوں گی قیامت کے دن, وہاں پہ بڑے بڑے پھر رہے ہوں گے, تو العطش العطش کی آوازیں تھی, اس کو پیاس کا احساس ہوا. غور کر لیجیے گا, کہتے ہیں کہ مجھے پیاس کا احساس ہوا. میں نے دیکھا کہ ایک حوض نظر آ رہا ہے اور میں نے محسوس کیا یہ حوض کوثر ہے. غور کرنے, یہ حوض کوثر میں نے محسوس کیا. میں دیکھ رہا تھا نہ اس کی ابتدا معلوم ہو رہی ہے نہ انتہا معلوم ہو رہی ہے, لیکن میں گیا, کوشش کر کے پہنچا اور میں نے وہاں پر 3 ہستیوں کو دیکھا. غور کیجیے گا, ایک ایک لفظ کا ذمہ دار بھی ہوں اور غور بھی کیجیے گا. اور یہ ہمارے لیے کہ جہاں درمیان میں عقلوں کے لیے جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ان سب کے لیے, میرے لیے سب کے لیے درس بھی ہے. وہاں پہ یہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 3 ہستیاں موجود ہیں, 2 مرد ہیں 1 عورت ہے. غور کرنے, 3 لوگوں کو میں نے دیکھا, 2 مرد اور 1 عورت ہے اور ان تینوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کبھی یہاں ذکر کیا تھا, آہستہ آہستہ ہمارے, میرا برا نہ بنائیے گا جنہوں نے آج کالے کپڑے نہیں پہنے, لیکن درد دل بیان کر رہا ہوں. آج فاطمہ کالے کپڑے پہنے اور ہمیں احساس نہ ہو کہ درد کیوں کم ہوتا جا رہا ہے. کہیں ہم اہل بیت کی تعلیمات سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے باقی چیزوں کو تو بہت بتایا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کو جاؤ, لیکن عزاداری سے اپنے لوگوں کو دور کرتے جا رہے ہیں. عزاداروں, یہ روایت کے جملے ذمہ داروں میں بات میں دکھا سکتا ہوں. 3 ہستیوں کو دیکھا, 2 مرد 1 عورت اور کالے کپڑوں میں دیکھا. یہ کہتے میں نے آگے بڑھ کر پوچھا, مسائل تو میں یہی پڑھ رہا ہوں, کہا کہ آگے بڑھ کر میں نے پوچھا کہ آج کیا وجہ ہے, کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں. اور میں نے خاتون سے پوچھا, میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں. آواز آئی تو نہیں جانتا, آج روزے عاشور ہے, آج روزے عاشور ہے, کالے کپڑے اس وجہ سے پہنے ہوئے. یہ شخص کہتا ہے میں ایک مرتبہ آگے بڑھا, میں نے کہا بی بی میں بہت پیاسا ہوں, مجھے پانی دیجیے, مجھے پانی دیجیے. میں نے پانی مانگا, بی بی نے ایک دفعہ رخ موڑ کے کہا تو وہی ہے نا جس نے کہا تھا میرے میٹر تو قلبی کے لیے جو میرے دل کا حسن حسین ہے, اس کے رونے والے کے غم پر تو نے شک کیا تھا نا, تو نے اس حجر میں شک کیا تھا نا, جہاں مجھے پانی نہیں دیتی. بی بی نے انکار کیا, یہ بیدار ہوا, جلدی سے واپس آ کر توبہ کر کے کہتا ہے بی بی مجھے معاف کر دینا. اجرکم علی اللہ. عزادارو, ان مسائل میں اور ان میں شک نہ کیا کرے, یہ ہمارے معتبر منابع میں موجود ہیں. اجرکم علی اللہ. لیکن عزادارو, اب میں آپ کو کیا یاد دلاؤں, کیسے یاد دلاؤں کہ آج 40 ہے, آج 40 ہے. عزادارو, بس میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا ہے. یزید نے, ملعون نے امام سید سجاد کو پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگا کیا آپ یہاں ہی رہنا پسند کریں گے یا جائیں گے. دیکھو عزادارو, آپ اپنے آپ کو لے چلے نا 40 پر, وہ خوش قسمت ہے جو وہاں پر ہے, وہ وہاں آنسو بہا ہے. اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں مولا کا اتنا سا ذاکر ہوں, لیکن اگر آج روتے ہوئے تڑپ کر آپ نے کہہ دیا نا مولا عجب نہیں
आइंदा साल से पहले क्या अरबाइन पर मौला ना बुलाए, मौला जरूर बुलाएंगे, लेकिन अल्लाह सुनोगे। जो दिन ने बुलाया, बुलाकर कहने लगा सैयद सज्जाद यहाँ रहना चाहोगे या वापस जाना चाहोगे? मेरे मौला ने जो जवाब दिया, कहा मैं वापस जाना चाहूंगा। कहा 3 सवाल ऐसे करो जिसको मैं पूरा करूं। अब अज़ादारों सुनोगे, एक दफा ये कहा सबसे पहली बात तो ये है, सुन लेना, सबसे पहली बात तो ये है कि लूटा हुआ सामान वापस किया जाए। अज़ादारों किसी इंतजार में है? मैंने कहा आज अरबाइन है, लेकिन अज़ादारों सुन लेना, रात को ये जुमला पढ़ा, मैं तड़पता रहा। मैंने ये जुमला अपने बड़े भाई को भी तारीख ही दिखाया। मैंने बताया देखे मैं तो एक जुमला इससे पहले पढ़ता था, लेकिन यहाँ तो 3 चीजें लिखी हुई है और तड़पने के लिए काफी है अजीजों। जब कहा ना लूटा हुआ सामान, मलून ये कहता है, सुनोगे, मलून ये कहता है वो सामान तो कोई ले गया होगा, मैं उसकी कीमत 2 बराबर करके दे सकता हूँ। जब उसने कहा ना मैं तो 2 बराबर करके उसकी कीमत दे सकता हूँ, मौला आपका पुरसा कबूल करे। एक मरतबा मेरे मौला सैयद सज्जाद ने कहा और सालेम, अब इस जुमले को मैं कैसे पढ़ूं? 3 चीजें बयान की। कहा ओ सालेम, इसमें मेरी दादी सारा के हाथ का वो मकड़ा है, अरे वो मकड़ा है, अरे वो चादर है, अरे मेरे बाबा का वो कुर्ता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, वो पहुंच हो गया। अज़ादारों उसके बाद बस आ गया अरबाइन, वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, वो आ गए मदीने से। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को जानते हो ना, जिसका नाम हर मजलिस पढ़ने से पहले जब हदीसे किताब पढ़ते हो तो यहाँ से शुरू करते हो ना, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, यानी आपकी इब्तिदा मजलिस की जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से और वही नामी है। बस अज़ादारों एक मरतबा अपने साथ अपने एक दोस्त को जिसका नाम आतिया है उसको लेकर आया और आकर कहने लगा कि मुझे बता देना। बस मैंने मुख्तसर कर दिया है अजीजों। एक मरतबा कहना जब मेरे मौला हुसैन की कब्र नजदीक आए तो मुझे बता देना, मुझे बता देना। जो करीब आया जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को बताया कि हुसैन की कब्र आ गई। ये जुमले हैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के कहकर अपने आप को कब्र पर गिराया, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब ये कहता है। उसके बाद जाबिर लश्कर गए, जाबिर लश्कर गए, अब नहीं मालूम कैसे होश में आए। अज़ादारों उसके बाद अल्लाह, उसके बाद एक मरतबा जाबिर ये कहते हैं, बचपन का दोस्त है ना, जाबिर ये कहते हैं हबीबुल ला युजीबु हबीबा, ऐ मेरे बचपन के दोस्त क्या तू जवाब नहीं देगा? ऐ मेरे बचपन के दोस्त क्या तू जवाब नहीं देगा? लेकिन बाद में खुद ही कहता है अरे वो जवाब कैसे दे? अरे जिसकी रगें काट दी गई हो, जिसके सालों के नेता पे हो। उसके बाद किसी तरह से एक सियाही को आते हुए देखा, सियाही को आते हुए देखा। अतिया ने कहा कोई आ रहा है, क्या गुलाम ने कहा कोई आ रहा है। कहा जाओ जल्दी से देख करो कहीं इतने सियाह के जासूस तो नहीं आ रहे। लेकिन आने वाले ने आकर कहा ओ जाबिर उठो, सैयद सज्जाद अरे भूखियों के साथ करबला आ रहे हैं। अब आपकी परवाह न करना, आखिरी फुर्सा है, मुझे नहीं मालूम आइंदा साल कौन होगा। एक मरतबा जाबिर के पास आए, कहा अंदर जाबिर, क्या तू ही जाबिर है? और उसके बाद आकर ये जुमला कहा, या जाबिर खातिन से जाते हैं।